آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پہنائیں گے کیا ہے؟ آپ کے بھانجے کہہ رہے ہیں پہنائیں گے، لیکن آپ کے ماموں ہمت نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فضائل عمل میں پہ غلط لکھا ہے۔ بھائی فضائل عمل اردو میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں کہا ہے، آپ کو عربی میں دیکھنا ہے کیا بولا ہے آپ نے۔ 4 حدیثیں ہیں جنہوں نے ہماری قوم کو برباد کر رکھا ہے، مطلب ترجمہ نے، حدیث نے نہیں۔ حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو جو ترجمہ کر کے حافظوں کو فٹ کر دیا اس میں، اور وہ بھی بغیر سمجھے کی قید کے ساتھ، اس کی وجہ سے پوری امت جو ہے جاہلوں کا طبقہ نکال رہی ہے ہر سال۔ ایک تو یہ حدیث ہے اور دوسری ہے وہ 10 آدمی کو جہنم سے نکالنے والی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ 4 عمل بتائے ہیں۔ من قرأ القرآن فاستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت علیہم النار۔ بتائیے اس میں کہاں حفظ کا ذکر ہے؟ اور وہ بھی بغیر سمجھے کی قید کے ساتھ۔ میں بغیر سمجھے کی قید کے ساتھ ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس پر زور دیا جاتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ جو کہا جاتا ہے کہ اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے اس قید کو لگانا ضروری ہے۔ کہاں؟ یہاں تو پوری سمجھنے کی بات ہے۔ کیا اسلام اندھی تقلید کا مذہب ہے؟ بغیر سمجھے جو آپ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے؟ جو قرآن 600 سے زیادہ مرتبہ کہتا ہے کہ یہ نصیحت ہے لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، لب اور دماغ والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کہیں کہتے ہیں لعبرۃ لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اتنے مرتبہ لقوم یتفکرون، للمتوسمین، للمتفکرین، یہ سب کیا اندھی تقلید کے لیے؟ بغیر سمجھے چلنے کے لیے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ جو آدمی اوندھے منہ چلتا ہے وہ راستہ پائے گا یا جو سیدھا چلتا ہے سمجھ کر؟ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو اگر آپ سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے؟ من قرأ القرآن، جو آدمی قرآن پڑھے، پڑھنا پہلا کام ہے، فاستظہرہ، پھر اس کو ذہن نشین کرے، چلو اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے، اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، اس کے حلال کو حلال جانے، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حرام کو حرام جاننا صرف نہیں ہے، وہ اس پہ جس کو لگا دو، عمل اصل ہے اس کے ساتھ، یعنی حلال کو حلال اختیار کرے زندگی میں، اور جس کو حرام کہا گیا ہے اس سے اجتناب کرے، اس سے بچے، تو وہ ہے احل حلالہ وحرم حرامہ۔ جو بغیر سمجھے یاد کرے گا وہ کیسے سمجھے گا اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ بتائیے۔ اگر میں الفاظ میں نے کچھ گڑبڑی کی ہے تو آپ پکڑ سکتے ہیں، بالکل اختیار ہے، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں۔ کتاب دیکھ لیجئے مولانا، لفظ میں کوئی غلطی، ترجمہ میں کوئی غلطی اگر ہو تو بتائیے۔ 4 کام جو ایسا کرے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور وشفعہ فی 10 من اہلہ، اس کے گھرانے میں سے 10 آدمی کے بارے میں اس کی سفارش قبول کریں گے جن کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ترمذی کی روایت ہے، منتخب حدیث نے اس کو لیا نہیں ہے، فضائل اعمال کے اندر ہے۔ چلو کمزوری وہ ہم فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، لیکن عبارت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا کلام کیا ہے؟ اس میں کہاں بغیر سمجھے حفظ کا ذکر آ گیا؟ جس کی بنیاد پر ہم جب دعوت کے راستے میں لگ کر جب اپنے اندر علم کا، عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے تو گھر میں آ کر ہم خود علم سیکھنے کے بجائے اپنے 18 سال کے بچے کو حفظ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ کیا ظلم نہیں کرتے اس کے اوپر؟ 18 سال کا بچہ کیا حفظ کرے گا؟ نہیں کرانا ہے کیونکہ مجھے تاج پہننا ہے۔ اب 18 سال، ابھی کل ایک مدرسے میں گئے تھے، 18 سال کا بچہ کتنا حفظ کیا ہے کہ 5 پارے، کتنے سال میں؟ 2 سال میں، یعنی 15 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا تھا، 18
2 سال میں 5 پارہ حفظ کیا. ہم نے کہا باقی 25 پارہ میں کتنے سال لگ جائیں گے؟ اور بتائیے باقی 25 میں کتنے سال لگ جائیں گے؟ اور 10 سال لگ جائیں گے. اس وقت اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 28 سال ہوگی. بتائیے 28 سال تک وہ پڑھے گا؟ خدا نہ خواستہ یا کہہ لیجیے اگر محال کو فرض کر لیا جائے اس نے پورا کر بھی لیا 28 سال کی عمر میں. جس دن وہ پگڑی کیا کہتے ہیں دستہ پگڑی پہن کے آئے گا اسی دن آپ پوچھ سیکھنا ایک بھی رکو نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے حفظ کیا ہے. اسی طرح ادھر کر رہا ہے تو ادھر بھول رہا ہے, ادھر کر رہا ہے تو ادھر بھول رہا ہے, بیچ میں استاد کی پٹائی, ادھر گھر والوں کا دباؤ. بتائیے علم کی ترغیب آپ کے اندر ہے, اب اس کو چڑھا رہے ہیں بچے کے اوپر. جس میں ترغیب جس میں رغبت ہے وہ تو نہیں سیکھ رہا ہے, جس میں رغبت نہیں ہے اس کو پڑھا رہا ہے. اب یہ بچہ فارغ ہو کر نہ تو علم سیکھے گا, علم سیکھنا بہت دور کی بات ہے, زندگی بھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اس نے جو پٹائی کھائی ہے, جو دباؤ اس نے سہا ہے, اس کے دل کے اندر قرآن کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, دین سے, ایمان سے, نماز سے دور ہو جاتا ہے. اپنے ماحول میں ہزاروں حفاظ اس طرح گھوم رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سب نتیجہ ہے ان حدیثوں کو بگاڑنے کا. ان حدیثوں کو جو بگاڑا گیا ہے ترجمہ کے اندر حافظ گھسا کر. تیسری حدیث ہے الماہر بالقرآن. الماہر کا ترجمہ بھی حافظ کر دیا. بتائیے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. یہ حدیث ہے نا. کہیں ماہر کا ترجمہ حافظ کہیں دکھا سکتے ہیں کسی لغت میں, کسی اصطلاح میں؟ یہ لفظ ایسا ہے ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی اردو میں بھی استعمال ہے اور بنگلہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی بتائیے ایسا لفظ مشترک ہے, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, بنگلہ میں بھی ہے. ماہر کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اسمارٹ. ہاں یہ اسمارٹ مفتی ہے, ترجمہ اسمارٹ کیا. بنگلہ میں جس کو پارودرشی کہتے ہیں, جس میں مہارت حاصل ہوئی ہے, بغیر ترجمہ سمجھے, بغیر قرآن کو سمجھے, اس کے مفہوم کو ذہن نشین کیے مہارت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیسے وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھے گا, لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ مع السفرة الكرام البررة. اور چوتھی حدیث کیا ہے مولانا جس کو بگاڑا گیا ہے؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. صاحب القرآن سے کہا جائے گا, اس سے قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور ترقی کرو اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسے تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے, اس لیے کہ تمہارا مقام وہی ہے جہاں تم آخری درجے میں پڑھو. بتائیے یہاں کہاں حافظ ہے؟ حافظ کہاں ہے؟ صاحب اور بھی بغیر سمجھے کی قید کے ساتھ. یہ تو مصیبت ہے یہ قید. یعنی ساری دنیا میں چاہے وہ امریکہ والے ہو, لندن والے ہو اور ہندوستان کے ہندو ہوں, وہ تو ہندی میں انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں, ان کو ہدایت مل جائے, اور ہم مسلمان لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کی عقل تو ہے نہیں, ہم نے تو عقل کا بٹن آف کر رکھا ہے. تقلید اعمیٰ اس کو کہتے ہیں. قرآن والے سے کہا جائے گا کہ تم ترقی کرو, اٹھو اور ترتیل سے پڑھو. ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ دھیرے دھیرے, سمجھ کر, اس کا اثر لیتے ہوئے. اس کی تفسیر ابن کثیر نے کی کہ آیت رحمت پر رحمت کی دعا مانگے, آیت غضب پر غضب سے پناہ طلب کرے. یہ ترتیل ہے. یہ نہیں کہ آواز بنا کے کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے تو اس کا نام ترتیل ہو گیا. یہ بعد کے لوگوں نے بنا لیا. ترتیل کا مطلب ہے دھیرے دھیرے اس سے اثر لیتے ہوئے پڑھنا. جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے اثر لیتے ہوئے, رحمت کی آیاتوں پر دل